سی زندگی کو آپ گل گلزار بنا دیں، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے تمہیں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے محبوب کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرمایا زنا کرنے والا، زنا کرنے والا، یہ موبائلوں کے اوپر 5 لڑکیوں کو جو میسیجز کرتے ہو اور لڑکیاں 5 لڑکوں کو جو میسیجز کرتی ہیں، خدا کی قسم اللہ کہتا ہے سارے 5 راتوں میں تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا، لیکن ان زانیوں کو معاف نہیں کروں گا جو فون کالز پر بلا کر کے لڑکی لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ زناکاری کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، شراب کے منہ سے اللہ کے سامنے آیا، اللہ کہتا ہے مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں جس ادارے میں خدمت کرتا ہوں اس کے برابر سے شادی حال ہے، بالکل۔ ابھی پیچھے ضرورت پڑی کہ باؤنڈری اور بلڈنگ کے درمیان میں کچھ ڈسٹینس ہے، کچھ فاصلہ ہے 5-7 فٹ کا، وہ دیوار چھوٹی تھی۔ میں نے جب اس کی صفائی کرائی ہے، اس شادی حال میں مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جب میں نے صفائی کرائی تو اس میں بیئر اور شراب اور مدیرہ کی بوتلیں نکلی۔ یہ ہے وہ قوم جس پر اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، فخر کرتے تھے تم کثرت کے ساتھ قیامت میں آؤ گے، تمہاری کثرت پر میں فخر کروں گا، موسیٰ سے کہوں گا دیکھو یہ ہے نوجوان جو میرے اوپر ایمان رکھتے تھے، یہ ہے وہ جوان لڑکیاں جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور مجھ سے محبت کی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی میرے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے بعد میں آنے والوں کو بھائی کہا، آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، مجھے اللہ کا نبی مانیں گے، میری تعلیمات پر عمل کریں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا خدا کے واسطے ترس کرو اپنے نبی پر، جس نے طائف میں تمہارے لیے پتھر کھائے، خندق میں تمہارے لیے تڑپتے رہے اور خندق میں دعائیں کرتے رہے۔ جب خندق کے باہر سارے مشرکین جمع ہیں اور مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مدد آئی۔ حضرت نعیم آئے، قبیلہ غطفان کے سردار، اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ کافروں میں آپس میں لڑائی ہونے کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم سے کہا تم سبب اختیار کرو، ہم مسبب الاسباب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ سے کہا مصلی بچھاؤ۔ اللہ کے نبی مصلی بچھ گیا، فرمایا اب آ جاؤ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب حازم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ سبب اختیار کر لیا، نعیم گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اے اللہ سبب اپنی جگہ ہے، تیری طاقت اپنی جگہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کچھ مانیں گے لیکن تیری طاقت کے سامنے سب فیل ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو نے تو کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، تو سریع الحساب ہے۔ اے اللہ بڑی بڑی جماعتوں کو آپ ہرانے والے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو ہرا دے اور ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کو ہلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ہوائیں آئیں، ہواؤں نے خیمے اکھاڑ دیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے یاد کیا اس وقت کو کہ جب تمہارے سامنے بڑا لشکر آیا ہوا تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا لشکر تھا، تم ڈر رہے تھے لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے ہوائیں چلائیں، خیمے اکھاڑ دیے، ابو سفیان ڈر گیا اور سب لوگ بھاگنے لگے۔ بتاؤ تمام احزاب کو، تمام جماعتوں کو ہرانے والی ذات کون؟ جواب آیا اللہ سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں آج کی رات اللہ کو منانے والی رات ہے، خدا کے واسطے خرافات سے دور ہو جائیے، اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ بہت پیار کرتا ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی آ جائے سفید داڑھی والا میں اس کو بھی معاف کروں گا، اور میرے اللہ نے یہ فرمایا
حتی یطلع الفجر. اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے میں تمہارے لیے 9 سے 10 نہیں، 10 سے 11 نہیں، 11 سے 12 نہیں، میرے بندو پوری رات میں فجر تک جب بھی آ جاؤ گے، جب بھی مجھ سے مانگو گے، میں فجر تک انتظار کروں گا، جو بھی آئے گا اس کی جھولیاں بھر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ اپنی نبی کی زبانی ہے. بتاؤ کون کون اللہ کو آج رات منائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے. یقیناً آپ کی سردی میں بیٹھنا یہ بہت قابل مبارکباد ہے اور یقیناً آپ کے ایمان کی علامت ہے. میرے بھائیوں اگر ہم ایک ہاتھ اللہ کے آگے بڑھائیں گے، اللہ 10 ہاتھ قدم چل کر کے آتا ہے. اللہ کی رحمت چل کر کے آتی ہے. ابھی آپ کے سامنے تقریر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے.